اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلو. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و ناظرات، خطبہ شعبانیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حرم ابو الفضل العباس علیہ السلام کربلا عراق سے حاضر ہوں. آج ہم اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر و دعیتم فیہ من ضیافت اللہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ الی اہل کرامت اللہ انفاسکم فیہ تسمی نومکم فیہ عبادہ عملکم فیہ مقبول دعاؤکم فیہ مستجاب. اس کے بعد اب اگلا پیراگراف کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ کتابہ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دعوت دے دیا مہمان پروردگار قرار پائے. آپ حالت روزہ کے اندر ہیں، صاحبان ایمان ہیں، آپ جو ہے وہ مہمان پروردگار ہیں اور صاحبان ایمان ہیں. اب اللہ رب العزت نے آپ کو اہل کرامت اللہ بنا دیا ہے. آپ کے سانس لینے کو تسبیح قرار دے دیا، آپ کے سونے کو عبادت قرار دے دیا، آپ کے اعمال کو قبول کرنے کی گارنٹی دے دی اور آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرنے کی گارنٹی دے دی. اب کیا ہے کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ، یعنی اس تمام کے باوجود فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اللہ سے سوال کرو، دعا کرو. کیا سوال کریں، کیا دعا کریں؟ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ کتابہ، تاکہ وہ پروردگار تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ تم اس کا روزہ رکھ سکو. اصوم لی وانا اجزی بہ، کتب علیکم الصیام، اللہ کا روزہ ہے نا. وہ کہا اللہ سے توفیق مانگو، سوال کرو، دعا کرو کہ پروردگار آپ کو توفیق روزہ عطا فرمائے اور اللہ اپنے قرآن، اپنی کتاب کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جس کا مطلب یہ ہوا عزیزان محترم کہ یہاں پر توفیقات چاہیے ہوتی ہیں. اگر انسان جو ہے خدا نخواستہ گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، توفیقات سلب ہو جاتی. اچھا بعض اوقات ایک غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے گناہ کیا تو مجھے سزا ملنی چاہیے، اور اگر سزا نہیں ملتی تو انسان کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے بھی یا نہیں بھی. مثلا خدا نخواستہ استغفر اللہ، کسی نے جھوٹ بولا، کوئی سزا نہیں ملی. وہ کہتے ہیں جھوٹ بولنے میں کیا، ایسے ہی کہتے ہیں کہ جناب لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن میں جناب اللہ رب العزت نے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو جھوٹ بولا، مجھے کچھ نہیں ہوا. کدھر لعنت ہے پروردگار؟ نمبر ایک. نمبر دو، خدا نخواستہ کسی نے چوری کی اور اگر وہ پکڑا نہیں گیا تو کوئی سزا ہی نہیں ہے. دنیا میں سزا تو پکڑے جانے پر ملتی ہے نا. اسی طریقے سے غیبت کر دی، کہتے ہیں کتنے گناہ، اس کی سزا کہاں ہے؟ خدا نخواستہ کوئی بھی جو گناہ نے مطلب روزہ نہیں رکھتا تو کہاں پر ہے جناب جنہ سزا؟ تو بعض اوقات یہ غلط فہمی ہوتی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں گناہ کرتا ہوں تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو کوئی سزا نہیں ملتی. تو جس انسان کو شک یہ پڑتا ہے کہ شاید یہ گناہ ہے ہی نہیں، یہ غلط فہمی ہے. مثال کے طور پر جو خواتین بے حجاب ہیں، وہ ساری زندگی بے حجاب گھومتے، کبھی ان کو کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں ایسے ہی انہوں نے جناب جو ہے بنا لیا ہوگا کہ حجاب کرنا واجب ہے، میں نے تو کبھی حجاب نہیں کیا تو مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں بڑی مطلب جو ہے نا وہ کامیاب ہوں مثال کے طور پر. اب اسی طریقے سے ذرا گناہوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں جس کے اندر یہ بھی گناہ ہے، زنا کرنا بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، ظلم کرنا، کسی کا مال کھا جانا، تو یہ سارے، کسی کو ضرب و شتم کرنا، مطلب جو ہے نا وہ ایسے کسی کو پکڑ کے آپ نے مار دیا، ظلم کر دیا کسی کے اوپر.
اب ظاہر ہے یہ گناہ کر رہا ہے لیکن انسان پکڑا نہیں جا رہا تو سزا نہیں مل رہی، تو انسان سمجھتا کہ شاید گناہ نہیں ہے۔ تو زینا محترم یہاں پر آ کر جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ کے فوری بعد سزا دنیا میں نہیں ملتی، الیوم یوم العمل لیس الحساب ہے، سزا تو آخرت میں ملے گی۔ الیوم یوم العمل لیس الحساب، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الیوم یوم الحساب لیس العمل، قیامت کے دن حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ تو اب کانسیکوینسز کہاں پر ہے گناہوں کے؟ عزیزان محترم، گناہ کا کانسیکوینس سلب توفیق ہوتا ہے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالنِّيَّاتِ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، سچی نیت کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ اللہ سے سوال کرو کہ پروردگار آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یعنی خدا نہ خواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے، گستاخیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، حدود اللہ کو توڑنے کی وجہ سے توفیق سلب ہو گئی ہو اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں حاصل ہو رہی، آپ کو سفر پیش آ رہا ہے، آپ کو بیماری پیش آ گئی ہے، آپ کی نیت میں فطور آ چکا ہوا ہے، آپ کو سستی کا حال، ڈر لگ گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، درد ہوگا، تکلیف ہوگی، برداشت نہیں کر پاؤں گا، یہ توفیقات کا سلب ہونا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق حاصل نہیں ہو رہی تو یہ بھی تو گناہوں کا کانسیکوینسز ہے۔ اگر انسان کو توفیق نہیں کہ قرآن کھول کے پڑھ سکے، کوئی ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ مطلب سزا جو ہے نا وہ ٹانگ کا ٹوٹ جانا یا بازو کا ٹوٹ جانا یا مال کا چھین لیا جانا یا جیل میں ڈال دیا جانا یا مطلب جو ہے نا کوئی اور کسی قسم کا دکھ اور درد ہونا، یہی سلب توفیق تھوڑی ہوتی ہے، یہی سزا تھوڑی ہوتی ہے۔ اور وہ معروف واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں راز و نیاز کے لیے جا رہے تھے، تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا موسیٰ، خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو میرا پیغام بھی لیتے جو، اور اپنے خدا سے پوچھو کہ مجھ پر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا، میں نے ہر طرح کا گناہ کیا ہے، میں نے ہر طرح کی گستاخی کی ہے، میں نے ہر طرح کی تیری حدود کو توڑا ہے، تو کیوں مجھ پر عذاب نازل نہیں کرتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے خدا کی بارگاہ میں، راز و نیاز کر کے واپس جانے لگے۔ خدا نے کہا کہ موسیٰ، میرے بندے کا پیغام تو دے مجھے اور میرا پیغام بھی لے کر جا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار اس نے تیری شان میں گستاخی کی ہے، مجھے شرم آتی ہے میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ پر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا، میں نے ہر طرح کا گناہ کر لیا ہے، جری ہے، فاسق و فاجر ہو چکا ہوا۔ تو پروردگار نے کہا کہ موسیٰ جا کر اس سے کہنا ہے کہ اس سے بڑھ کر میں تجھ پر عذاب کیا نازل کروں کہ میں نے تجھ سے توفیق دعا کو سلب کر لیا ہے، تجھ سے میں نے توفیق دعا کو، تو بیٹھ کر الہی و ربی نہیں کہہ سکتا، تیری زبان پر میرا نام نہیں آ سکتا۔ تو عزیزان محترم، روزہ توفیق الہی ہے، تلاوت قرآن توفیق الہی ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو اور دل پاک ہو۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالنِّيَّاتِ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ کتابه۔ ابھی تک اگر کسی کو قرآن پڑھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی تو اللہ سے سوال کریں کہ پروردگار میرے گناہوں کا معاف فرما دے تاکہ مجھے توفیق حاصل ہو جائے۔ اور جن کو توفیق حاصل ہوئی ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، اور یقیناً وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔